قبلہ رئیس صاحب بغیر مفاد کے کوئی کام نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ اگر یہ میں نے نیکی کی دنیا میں کوئی فائدہ پہنچے نہ پہنچے آخرت میں فائدہ پہنچے گا, اگر میں نے کوئی برائی کی تو آخرت میں عذاب پہنچے گا. تو یہ عقیدہ آخرت جو اس کی نگہبانی کر رہا ہے, اس کی مہار کو پکڑا ہوا ہے, اس اعتبار سے مومن گویا کہ اپنی فکر اور احساس کو آخرت تک لگاتا ہے, اور وہی احساس اور فکر اس کی گویا کہ طبیعت بنتی چلی جاتی ہے. ہاں اب یہ جس طرح بہن نے کہا کہ بیوی اس کے ساتھ آئی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں, یقیناً بیوی کے حقوق ہیں, اس سے اسلام منع نہیں کرتا, بلکہ بڑے احسن طریقے سے اور بڑے خوبصورت طریقے سے بیوی کے حقوق پیش کرتا ہے. اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر بیوی الگ رہنا چاہے تو شوہر الگ مکان اس کو دلائے گا. ماں باپ کی خدمت سے اگر انکار کر دے تو بیوی اس سے مستغنی ہے, وہ انکار کر سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے ماں باپ کے ادب کو بھی ملحوظ رکھے گا, بیوی کے معاملات کو بھی دیکھے گا. اور یقیناً جب شادی ہو جاتی ہے جوائنٹ فیملی کے اندر تو ایک مرد کے لیے, ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. لیکن میں اس پر ایک نفسیاتی حل یہ پیش کر دوں کہ اگر اللہ کے دین کی پاسداری کا جذبہ ہو کہ اللہ اس نیکی پر مجھے اجر عطا فرمائے گا, تو نہ بیوی کے حق تلفی ہو سکتی ہے, نہ ماں باپ کے والدین سے بندہ روگردانی کر سکتا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو بیان فرمایا, اب ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اسلام پوری دنیا کے لیے امن کو پیش کرتا. اب دنیا تو فرض سے چلتی ہے, تو پہلے انسان ایک فرد واحد کی اصلاح ہوتی ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا, فرد واحد کی اصلاح ہوتی ہے. اس فرد واحد کی اصلاح کے اندر جب وہ خود اپنے اندر انقلاب دیکھتا ہے, امن دیکھتا ہے, سکون دیتا, تو گرد و نواح کے اندر اس کی طبیعتیں گویا کہ بدلنا شروع ہو جاتی. اس لیے نبی پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, بندے کو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے, جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا اس کا مزاج ہوگا. تو یہ فردی زندگی اجتماعیت پر اثر انداز ہوتی ہے. یقیناً والدین کا حق بیوی سے زیادہ ہے. اس پر کئی احادیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے والدین کے اوپر فوقیت دیتا ہے تو اس پر عذاب ہے. طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کی روح گویا کہ قبض ہونے کا وقت ہے, نزا کا وقت ہے, اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. اس حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ سید عالم تشریف لے گئے اور اپنے انگشت مبارکہ کو اس کے دہن میں داخل کیا, منہ میں داخل کیا, لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ پایا. سید عالم نے فرمایا کہ اس کی والدہ زندہ ہے, تو کہاں زندہ ہے, بلایا گیا, پوچھا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے, کہا میں اس سے ناراض ہوں. کا وجہ کیا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیا کرتا تھا. تو سید عالم نے فرمایا کہ اس کی تو یہ کیفیت ہو گئی کہ اب یہ کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہا. تو اس نے کہا کہ میں تو اسے معاف نہیں کروں گی. تو فرمایا ٹھیک ہے, لکڑی لاؤ اور اس کو جلا دو. تو یہ کہنا تھا اور تمام ترکیب بنانی تھی کہ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے کہ معاف کر دیا. یہ کہنا تھا کہ اس بندے نے گویا کہ کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح حضرت جریج کا بھی واقعہ, لیکن یہ تمام واقعات اپنی جگہ پر ہے. اسلام امن کی جو بات کر رہا ہے, میں چاہتا ہوں ستی بات سے پہلے ہم اس کی بنیاد کی طرف آئیں. اسلام آپ کے احساس سے ذمہ داری کے لیے آپ کو واقف کرتا ہے اور مستعد و تیار کرتا. ایک تو عذاب آخرت, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جواب دہی کے لیے کل قیامت کے دن آپ کے اٹھایا جائے گا. یہ چیز کے لیے دراصل اگر بندہ اللہ رب العالمین کے حضور جواب دہی کی اس فکر کے لیے مستعد ہو جائے اور تیار ہو جائے اور وہ سمجھ لے, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اور مذاہب بھی اور اسلام بھی ایک مذہب ہے, لیکن اسلام کا ماننے والا حتی الامکان کوشش کرتا